سورہ اخلاص کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے سارے کاموں کو کر دے گا۔ ابھی آپ پڑھیں گے اور آپ کے کام ہو جائیں گے۔ ان میں جتنے بھی آگے وظائف بتاؤں گی سورہ اخلاص سے ریلیٹڈ کہ 10 دفعہ 20 دفعہ 50 دفعہ جب آپ کے گناہ معاف ہوں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ 50 سال کے گناہ 50 دفعہ پڑھنے سے معاف ہو رہے ہیں تو اسی وقت دعا کر لیں، پڑھ کے دعا کر لیں، اللہ آپ کی دعا کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اور اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، دعائیں قبول کرنے والا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے پڑھا اولاد کے لیے، روزی کے لیے، صحت کے لیے سورہ اخلاص کو، تو اللہ نے اس کو عطا کیا۔ 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، اے اللہ تو سب کرنے والا، تو قادر، تو قدیر، تو رحمان، تو رحیم، یا اللہ تو سب کر سکتا ہے میرے اللہ۔ تو ہمارے بے اولادی کو ختم کر، تو ہماری بے روزگاری کو ختم کر، یا اللہ ہمارے مسائل کو ختم کر، ہمیں خوشیاں عطا کر۔ اللہ سے رو رو کے دعا کریں اپنے لیے۔ سب صحابی جمع ہو گئے کہ اللہ کے نبی بھائی سنانے لگے ہمیں، وہ بھی 1/3 قرآن۔ تو سارے صحابہ جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اور چلے گئے۔ پھر جب دیکھا صحابہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں تو کہا بھائی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، ایک پورے قرآن کے برابر ہے۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب کتنا ثواب ہے، ماشاءاللہ 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 کتنا ثواب ہے، صرف 3 دفعہ۔ ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ ساری قبریں پھٹی ہیں اور قبروں میں سے کچھ لوگ نکلے ہیں۔ جو لوگ قبروں میں سے نکلے ہیں وہ کچھ چن رہے ہیں قبرستان سے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں تم لوگ کیا چن رہے ہو، کیا دے رہے ہو؟ آگے آگے دے رہے ہیں، چن نہیں رہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے اور وہ آگے 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 دیتے جا رہے ہیں، ایک قبر والا دوسرے کو، دوسرے والا تیسرے کو، آگے آگے آگے۔ وہ کہتے ہیں دور تک یہ لوگ کچھ بانٹ رہے تھے۔ تو میں نے کہا تم لوگ کیا بانٹ رہے ہو؟ کہا یہاں سے ایک شخص گزرا تھا قبرستان کے پاس سے، اور اس نے گزرتے وقت 1 دفعہ پڑھ دیا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 دفعہ پڑھ دیا تھا، پورا سال ہو گیا ہے ہم اس کا اجر بانٹ رہے ہیں۔ جو نیا مردہ آتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، نئی میت کو بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا اجر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ روز کا کتنا بندہ مرتا ہے، کتنے لوگ قبرستان میں دفنائے جاتے ہیں، ان سب کو بھی بانٹا جا رہا ہے، لیکن اس کا اجر ختم نہیں ہو رہا۔ اتنی اجر والی صورت ہے یہ۔ احادیث طیبہ میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم کے برابر اس لیے فرمایا گیا کہ 3 بار پڑھنے کو پورے ایک قرآن کریم کے برابر قرار دیا۔ اس طرح 6 مرتبہ پڑھنے سے 2 قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھ لیں کتنا ثواب اللہ رب العزت دے رہے ہیں، کتنا ثواب آپ کو مل رہا ہے کہ 6 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب مل رہا ہے کہ 2 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر کہا کہ جنت میں اگر کوئی محل بنوانا چاہے، ادھر کسی اچھے ایریے میں محل مل جائے تو بھائی ہماری کوٹھی ہے ادھر آئیے گا ذرا، واہ واہ ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں واہ واہ ہو گئی ہے بھائی، کوٹھی ہے ہماری، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، ہمارا وہ ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جنت میں محل بنا کر دوں گا جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اس کے واسطے جنت میں گھر بنا دوں گا۔ یہ دیکھ لیں آپ کو اللہ نے خوشخبری دے دی۔ آپ کہہ رہی تھی نا ابھی میں 10 دفعہ پڑھتی ہوں نماز کے بعد، اللہ نے خوشخبری دے دی کہ جنت میں محل ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ ہمیں بھی لے کے جائیں گی وہاں انشاءاللہ۔ اللہ جنت میں محل دے رہے ہیں صرف 10 دفعہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھنے سے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھی، سورت پڑھی، تو یہ ثواب میں ایسا ہے جیسے اس نے 4 مرتبہ قرآن کریم پڑھا ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ ہیں کہ اس نے 4 مرتبہ قرآن شریف پڑھا ہو، اور اس دن روئے زمین پہ رہنے والوں میں وہ سب سے افضل شخص ہوگا، بشرطیہ کہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ہاں، گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ رب العزت اسے اتنا اجر دیں گے کہ 4 قرآن شریف پڑھنے کا، اور دوسرا روئے زمین یعنی پوری زمین کے اوپر اس سے افضل کوئی شخص ہی نہیں ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں نا بڑا مالدار ہے، بڑی دولت ہے، بڑا ٹشم ٹیش ہے، بڑی لگژریز میں زندگی گزار رہا ہے۔ اصل لگژریز تو یہ ہیں، اصل انعامات تو یہ ہیں جو اللہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، وہ تھوڑی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ کی آنکھ کیا دیکھ رہی ہے وہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا گناہ گار ہے جو گناہ توبہ نہیں کرتا، جو گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتا، اس کو پڑھ پڑھ کے آپ ہدیہ کریں تاکہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، اس کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کریں۔ آپ اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو اپنے لیے ذخیرہ جمع کریں۔ ہماری سورہ یہ ختم ہو جائے گی جب انشاءاللہ سورہ مزمل جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد 1.25 لاکھ کلمہ ہم 70,000 کلمے کا نصاب روز کا پڑھا کریں گے۔ 1,000 بھی ہر عورت اگر پڑھ کے ہمیں جمع کرواتی جائے تو جو اس دنیا سے جائے گا اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں یا نماز کے علاوہ 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے واسطے دوزخ سے ایک برات تحریر کر دیتے ہیں، اللہ لکھ دیتے ہیں، رائٹ کر کے فائلز ہاتھ میں فرشتوں کے دے دیتے ہیں، بھائی یہ والا بندہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے، ہاں یہ جنتی ہے جو 100 دفعہ روزانہ نماز میں یا نماز کے علاوہ دونوں طرح کہا 100 دفعہ پڑھ لے۔ لیٹے لیٹے آپ جب لیٹے ہوئے موبائلوں سے بہتر ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں 100 دفعہ، ہاتھوں میں موبائل لیے اور وہ ایک نئی دنیا میں نکل گئے، اس سے بہتر ہے کہ چلتے پھرتے لیٹے لیٹے یہ پڑھیں، 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 200 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا اجر اور کتنا چھوٹا عمل۔ یہ تو پتہ چل جائے گا جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی کہ ہم دنیا میں کیا گنوا کر آئے ہیں، کیا چھوڑ کر آئے، کیا لے کر آئے۔ آج ہماری دعائیں ہی شروع ہمارے قرضوں سے، ہماری روٹیوں سے، ہمارے پانیوں سے، ہمارے مسائل سے شروع ہوتی ہیں اور مسائل پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو آخرت میں آنے والا ہے، ہر نماز کے بعد 2 انمول خزانہ پڑھیں تو سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرنا۔ آج انشاءاللہ میں وہ شیئر کر دوں گی تو آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی پریشانیاں دور کرنا، صرف دنیا کی نہیں کرنا، آخرت کی بھی کرنا ہے یا اللہ۔ جس کو پڑھنا نہ آئے ان کے لیے میں ریکارڈ کر کے بھی انشاءاللہ یہ بھیج دوں گی، اور بہت آسان تجوید میں کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے میں لمبی چوڑی قرأت میں نہیں کرتی، میں آسان پڑھتی ہوں، جو ساری جن عورتوں کو قرآن بالکل نہیں آتا پڑھنا وہ بھی ساتھ پڑھ سکیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنا پسند کریں گے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی ظاہر کی۔ اب کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ معاویہ بن معاویہ دوسرے شہر میں انتقال کر کے گئے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے شہر میں ہیں، تو اس لیے پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کا ارادہ ہو تو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں میں زمین کو سمیٹ لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے یہ تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز ادا کی، جبرائیل امین نے پر مارا، زمین سمٹ گئی، ایک شہر سے دوسرے شہر تک اللہ کے نبی کو پہنچایا۔ 70,000 فرشتے آسمان سے معاویہ بن معاویہ کے نماز جنازہ کے لیے اترے۔ کرتے کیا تھے؟ صرف اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے تھے اس سورت کو، جس کی وجہ سے 70,000 فرشتہ ان کی نماز جنازہ میں آیا ہوا ہے آسمانوں سے۔ تو غسل کیسے دیا ہوگا، تو کفن کیسے پہنایا ہوگا، کہاں سے فرشتے آئے ہوں گے، کیا کیا کفن کے ساتھ خوشبو لائے ہوں گے، کیا کیا خوشبوئیں لائے ہوں گے۔ اتنی سی صورت اور اتنا اجر، اتنی سی صورت اور اتنا اجر، کیونکہ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت پر بات ہو رہی ہے۔ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، کیسا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ صورت عطا کی کہ بتا دو قل هو اللہ احد، کہہ دو میرا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، لم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ رب العزت کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی دنیا میں بے نیاز نہیں ہے، واحد نہیں ہے، احد نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے جس کی صفتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھو، میں چپ رہا، آپ نے پھر فرمایا پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح اور شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا کرو، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو۔ جی یہ کافی ہو جائے گی، یہ کافی ہو جائے گی، یہ کافی ہو جائے گی۔ کافی مطلب دنیا کے سارے مسائل کے لیے اس کے اندر حل ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا جس نے ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھ لیا اسے 40 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ جس نے بھی ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد۔ میں پڑھا دیتی ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولدوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ولدہ بھی پڑھ، ولدوں ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا اللہ، واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ واحدا احدا صمدا
لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد الحمدللہ 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 40 لاکھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں اللہ نے لکھ دی ہیں 40 لاکھ نیکیاں بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ صرف یہ کلمات پڑھیں تو اللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ دیکھیں ہیں آج ہماری کلاس میں جان آئی ہوئی ہے زینب آئی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ رونق آئی ہوئی ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بیٹھے بیٹھے دے رہے ہیں وہ نیکیاں 40 لاکھ 40 نہیں صرف 40 نہیں 40 40 ہزار نہیں 40 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں ہمیں ہیں پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے آپ نے ارشاد فرمایا خدا اس سے بھی زیادہ اور اچھے دینے پر قادر ہے سبحان اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زرینہ بہن وعلیکم السلام یہ دیکھیں یہ کلاس کا ادب ہوتا ہے حالانکہ میں تو وہاں ہوں نہیں یہ مجھے نہ بھی بتاتی کہ میں اذان کا جواب دینے جا رہی ہوں تو مجھے کوئی حرج نہیں تھا اور اجازت بھی ہے اپنے اپنے گھر میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک کلاس کا ادب ہوتا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں کسی کلاس میں انٹر ہوں تو میں بتا کر کچھ کر رہی ہوں ویسے تو اجازت ہے آپ لوگوں کو ضروری نہیں ہے بتانا اپنے گھر میں ہے یہ ایک سہولت ہے کہ آپ سنتے رہیں اور کام کرتے رہیں لیکن ایک ادب کہتے ہیں نا با ادب با نصیب کہ ادب کے میں اذان کا جواب دے کر آؤں اور پھر سلام کروں اسے کہتے ہیں اللہ سے پوری نیکیاں لینا پوری نیکیاں لینا پھر فرمایا جو شخص اس سورت کو ایک دن میں 200 مرتبہ پڑھ لے گا یہ مختلف روایات میں آپ کو سنا رہی ہوں احادیث کی کہ جو شخص اس سورت کو 200 مرتبہ پڑھ لے گا اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جائیں گی اللہ اکبر 1500 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں بیٹھے بیٹھے اللہ دے رہا ہے بیٹھے بیٹھے اللہ ہمیں ماشاءاللہ اتنی نیکیاں دے رہے ہیں ترمذی کی ایک غریب حدیث میں ہے کہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس پر سے قرض اتار دیا جاتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ 1500 نیکیاں جب لکھی جا رہی ہیں تو اس کو ثواب اس صورت میں ملے گا بشرطیہ کہ اس پر قرض نہ ہو نیچے والی بھی حدیث میں یہی کہا گیا کہ 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بشرطیہ کہ اس پہ قرض نہ ہو ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 دفعہ اس سورت کو پڑھے سیدھی کروٹ پر لیٹ کر رائٹ سائڈ پر لیٹ کر 100 دفعہ پڑھے تو قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے بندے میری سیدھی طرف سے جنت میں چلا جا
میری سیدھی طرف سے جنت میں چلا جائے۔ اللہ ہم سب کو یہ دن نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو یہ اعلان سنوائے، اللہ ہم سب کو یہ اجر دے کہ ہمیں بھی اللہ ایسے ہی کہے کہ جاؤ سیدھی طرف سے جنت میں چلے جاؤ۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کا آنا مبارک کرے، فرحین کا، اللہ ان کو فرحین رانا جو آئی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، عافیت دے، اور اپنے گھر کی خوشیاں نصیب کرے، آمین آمین، اور برکتوں سے بھر دے اللہ، آمین آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیٹ ہو گئی ہیں آپ منزہ بہن، کافی اچھے اچھے فضائل تھے، لیکن بعد میں سن لیجئے گا، وہ خود ضرور سنیے گا۔ آپ لوگ ہیں جو پرانے ہیں، اب یہ ذرا ان کا مس ہوتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرا ایک بھی اسٹوڈنٹ بیچ میں بندہ نہ ہو، تو مجھے بہت وہ ہوتا ہے، نام میں دیکھ رہی ہوتی ہوں سب کے کہ سب کے نام ہوں بیچ میں، تو اللہ سب کو اجر دے۔ ہاں آپ بھی لیٹ ہو گئی ہیں، آپ بھی، لیکن سن لیجئے گا، بہت بہترین فضائل ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اوپر ہم نے ایک 40 لاکھ نیکیوں والی دعا بھی 10 دفعہ پڑھائی ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے گا لازمی، کہ 10 دفعہ پڑھنے سے آپ کو 40 لاکھ نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ طبرانی کی ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو گھر میں جاتے وقت پڑھ لے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی گھر میں تنگی ہے، روزی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ صرف تیری نہیں، تیرے پڑوسیوں کی غربت کو بھی اللہ ختم کر دے گا۔ گھر میں جاتے وقت ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا کر، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، اور اونچی آواز میں سلام کیا کر، اونچی آواز میں سلام کیا کر، تو اللہ تجھے انشاءاللہ ضرور بس ضرور جو ہے وہ اجر دے گا، اور تیرے گھر سے روزی کی تنگی ختم کرے گا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حالات ہیں، گھر میں کیا معاملہ ہے، روزی کی تنگی دور ہوئی؟ کہا اللہ کے نبی جس دن سے آپ نے بتایا، میں تو کیا میرے پڑوسیوں کے گھر سے بھی فاقے ختم، غربت ختم ہو گئی، اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے تاثیر ہے۔ سلام، سورہ اخلاص اور کوئی بھی درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب میں فضائل بتا رہی تھی کہ ہمارے مدرسے کے بچوں نے اپنے گھروں کے دروازوں پہ لگائے ہوئے ماشاءاللہ یہ اعمال، جب گھستے ہیں تو لکھا ہوا نظر پڑتی ہے، شیطان کبھی کبھی بلا بھی دیتا ہے، نظر پڑتی ہے تو اونچی آواز میں پڑھ کے جاتے ہیں۔ اور اگر عورتیں جو گھروں سے باہر نہیں جاتی، زینب نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی ہیں، یہ عمل کریں گی تو تب بھی ان کو یہی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ چلے کوئی بات نہیں، ساتھ میں کام بھی ہوتے رہیں، ساتھ موبائل لگا کے آواز سے سن لیا کریں، ضروری نہیں کہ آپ لے کے بیٹھیں، لگا دیا کریں تاکہ آپ کو آواز آتی رہے، کام بھی چلتے رہیں آپ لوگوں کے، اور ساتھ کلاس میں بھی اللہ مستفید کرتا رہے انشاءاللہ۔ تو اصل میں صحابہ کرتے کیا تھے، وہ اعمال کو پکڑ لیتے تھے، وہ وظائف کو نہیں، وہ اعمال، اللہ کے نبی نے کوئی عمل دے دیا تو بس وہ فرض سمجھ لیتے تھے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے وہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، وہ فرض سمجھ لیتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی 1,00,000 2,00,000 1,25,00,000 والا ہو وظیفہ، لیکن اللہ کے نبی وظائف دیتے تھے، آپ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے، وہ کہتے تھے بس عمل کی طرف آ جاؤ، عمل۔ کبھی سنا کسی صحابی نے اتنا لمبا کیا ہو؟ ہم پہ تو بنتا ہے لمبا کرنا، کیونکہ ہمارے گناہ اتنے کہ ہمیں بخشوانے کے لیے اتنے ہی لمبا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے، شامل ہو رہے ہیں، اس پہ ہی اجر دے گا اللہ۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے دیکھا، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، اللہ کا کروڑ دفعہ شکر کرو۔ آپ تو ہمارے پرانے ساتھی ہیں نا ماشاءاللہ، سامنے بیٹھ کے آپ لوگوں نے تو درس سنا ہوا، یہ تو ساری یوٹیوب پہ جو ہیں
ابھی انہوں نے سامنے بیٹھ کے بھی نہیں سنا. آپ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی لیے آپ نہیں، میں ان کو شروع میں بتا رہی تھی کہ مجھے ایک بہن نے مجھے یاد کروایا کیونکہ اس کے بہت فضائل ہیں، تو پھر تب یہ دو انمول خزانہ میرے ذہن میں آیا کہ میں بتاؤں اس کا، اور یہ سارا اجر انشاءاللہ آپ کو جائے گا کیونکہ آپ نے یاد کروایا تھا کہ بتانا ہے. اور جس نے بھی یاد کروایا، 2-3 اور بھی ہیں، انہوں نے بھی اللہ سب کو اس کا اجر دے. جتنی پڑھیں گی آپ سب کو اس کا اجر جائے گا کہ بہترین ہے دو انمول خزانہ، بہترین بہترین. ان دونوں کو اگر آپ ایک کتاب چھوٹی سی لے بھی لیں، ورنہ میں آج وہ سینڈ تو کر ہی دوں گی، تو آپ کو اتنا اجر ملے گا. یہ ہماری بہت پرانی ساتھی ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں. مدرسہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چلا رہی ہیں، پر جن کے پاس ہم چھوڑ کے آئے ہیں، سمجھے اللہ رب العزت ان کو استقامت دے اور اللہ ان کو صحت دے جو یہ مدرسے کو چلا سکے. تو ان کے گھر کے اعمال بتا رہی ہیں. ان کی بڑی بہن کی ایک دفعہ اسی طرح شوہر کی جاب چلی گئی تھی، تو انہوں نے ماشاءاللہ پڑھنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے بغیر اسباب کے اللہ نے نوکری دی تھی. اور ابھی بھی اللہ بہت کام بناتے ہیں. بتانے بیٹھوں تو میں نے کہا نا ہمارا گھنٹہ تو یوں ہی چلا جائے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں چلا گیا، کہ اتنے واقعات ہیں جو میں نے سنے. میں نے جو پڑھے وہ الگ ہیں اس کے، لیکن جو میں نے سنے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. افسانہ جو ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ افسانہ کو بھی زندگی صحت دے، تندرستی دے، اس کلاس میں آنے کی برکت دے. افسانہ چوہان، اللہ رب العزت. وعلیکم السلام بیٹا. وہ اوپر سلام چلا گیا تھا، میں نے دیکھا نہیں. یہ پرانے اسٹوڈنٹ ذرا مجھے یاد کراتے رہتے ہیں نا، تو مجھے پھر یاد آ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے ہی سب کے ریلیٹ ہو کے، کوئی بہن، کوئی بھابھی، کوئی نند، کوئی دیورانی، ساری مل کے آئی ہوئی. اللہ آپ لوگوں کو ڈھیروں ڈھیر اجر دے. اور میں بار بار کہتی ہوں کہ جو